یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی پارٹی فارغ ہو گئی، ان کا سمبل چلا گیا، ان کی بیگم صاحبہ کو سزا ہوگی، خود انہیں سزا ہو رہی ہے، تو آپ کیا محسوس کر رہے ہیں اس وقت؟ کیا ان کے ساتھ یہ سلوک ہونا چاہیے تھا؟ چوہدری صاحب شکریہ، السلام علیکم. آپ نے مجھے یاد کیا، آپ کا بہت شکریہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا سمبل ہم نے نہیں چھینا. وہ ایک قانونی کارروائی تھی، الیکشن کمیشن سے سٹارٹ ہوئی اور سپریم کورٹ تک گئی، اور پوری دنیا نے لائیو وہ کارروائی دیکھی. اب اگر ثبوت مانگے جائیں تو وہ ہم نے تو نہیں دینے تھے. اگر کوئی ڈاکومنٹس مہیا کرنے تھے تو وہ میاں نواز شریف تو نہیں دینے تھے، وہ تو انہوں نے پی ٹی آئی والوں نے دینے تھے. اگر انہوں نے اپنی ساری جو ریکوائرمنٹ تھی پروسیجرل قانونی، اس میں سکم تھے، ثبوت نہیں تھے، تو اس کا ذمہ دار صرف اور صرف پی ٹی آئی ہے اور کوئی ذمہ دار نہیں ہے. اور دوسری بات جو آپ نے کہی کہ سزائیں ہو رہی ہیں سر، 10 سال قید، 14 سال قید، بیگم کو سزا، بات خود یہ کو ہے سزا. کہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ نواز شریف کو غیر آئینی طور پر سزائیں دی گئیں. یہاں پر تو ٹھوس ثبوت تھے، قانون کے مطابق کارروائی ہوئی. ایک سپروائزر جج نواز شریف کے اوپر بٹھایا گیا سپریم کورٹ کا، عمران نیازی کے اوپر نہیں. اور گڈ لک عمران خان، وہ نواز شریف کو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نہیں کہا تھا، عمران خان کو کہا تھا. مرسیڈیز گاڑی سے وہاں سے ان کو نکال کے بھیجا گیا، وہ سپریم کورٹ نے گاڑی مہیا کی تھی. بات یہ ہے کہ اگر آپ اس بات پہ موازنہ کر لیں کہ نواز شریف کے ساتھ کیا سلوک ہوا اور عمران خان سے کیا ہو رہا ہے، تو اس کے اوپر طے کر لیتے ہیں کہ کیا نواز شریف کے ساتھ آئینی سلوک تھا، قطعاً غیر آئینی سلوک ان کے ساتھ ہو رہا تھا. مثال کے طور پر یہ مجھے بتائیں کہ ان کا نام پاناما میں تھا ہی نہیں، ٹھیک، اور پھر سزا ان کو اقامہ میں دی جاتی ہے، اور پتہ نہیں کون سی بلیک ڈکشنری کا حوالہ دیا جاتا ہے. اس کے مقابلے میں بنی گالا کی تعمیر جو 300 ایکڑ پر ہے، ٹھیک، 300 کنال، 300 کنال، ٹھیک، تھینک یو فار کریکشن، اس کی کوئی قانونی اجازت نہیں لی گئی تھی. قرب و جنوار کی جو بستیاں تھیں ان کو گرا دیا گیا، غریب لوگوں کی جن کے پاس کھانے کے لیے ایک وقت کی روٹی نہیں، ان کی بستیاں مسمار کر دی گئیں. اور عمران خان کی محل کو کہا گیا یہ قانونی ہے، اور پھر صادق اور امین قرار دے دیا گیا. یہ آپ مقابلہ کریں گے نواز شریف کے ساتھ، جس کو اس کی جیل میں اس کے سامنے اس کی صاحبزادی کو گرفتار کیا گیا. میں وہاں پر موجود تھا کوٹ لکھپت جیل میں، اور جس طریقے سے نیب کے کرندوں کو جو بتایا گیا، زبردستی اور تشدد کر کے جو جھوٹے بیانات لیے گئے، وہ ساری یہ حالیہ تاریخ بھری پڑی ہے. ہم نہیں چاہتے کہ کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو، لیکن اگر قانون اپنا راستہ اپناتا ہے چودھری صاحب، تو اس کے اوپر تو پھر نہ آپ کو اعتراض ہونا چاہیے نہ مجھے ہونا چاہیے. اچھا، آپ کا خیال یہ ہے کہ سہولت کاری ہو رہی تھی عمران خان صاحب کے لیے ماضی میں عدلیہ کی طرف سے، اور اب بھی رعایت دی جا رہی ہے کیونکہ ان کے ساتھ وہ سلوک نہیں ہوا جو مریم صاحبہ کے ساتھ ہوا یا میاں صاحب کے ساتھ ہوا؟ نہیں، پوائنٹ یہ نہیں ہے چودھری صاحب. میں گزارش اور کر رہا ہوں کہ یہ خانہ کعبہ کے ماڈل کی گھڑی وہ میں نے تو نہیں چورائی تھی اور اس کو بازار میں بیچا، اس کو بازار میں بیچا. جعلی رسید میں نے تو پیش نہیں کی تھی کہ یہ اسلام آباد میں فلاں دکان سے میں نے یہ اتنے کروڑ روپے کی گھڑی بیچ دی. اس کے بعد وہ دکاندار بالکل مکر گیا، اس نے کہا جی میری تو یہ رسید ہی نہیں ہے. پھر دبئی سے کوئی صاحب انہوں نے کہا یہ تو میں نے یہ خریدی اور میں نے اتنے $1 ملین اس کی قیمت ادا کی ہے، وہ رسیدیں بھی انہوں نے دکھائیں. ایک بات
دوسری بات یہ بات ذرا کائنڈلی ذرا وہ سائفر کا جو تھا سائفر میں نے تو نہیں لہرایا تھا, اور جو ہمارا جو سیکریسی ایکٹ ہے اس کی جو وائلیشن میں نے تو نہیں کی تھی, عمران خان نے کی تھی. اب اگر قانون اپنا راستہ اپناتا ہے, یہاں پر تو یہ ہوا میں نے جس طرح بتایا کہ پاناما سے اقامہ ہو گیا, میرے ساتھ صاف پانی میں اپنا آشیانہ آ گیا, اور کیا کچھ ہوا اور کس طرح جھوٹے گواہ پیش کیے گئے, میں اس میں نہیں جانا چاہتا. کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں آئین اور قانون کی جو پابندی اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانا ہوگا, اور اپنی غلطیوں سے سبق حاصل کرنا ہوگا. اور اس ملک کو اب شدید ضرورت ہے ترقی اور خوشحالی کی, غربت اور بے روزگاری کے خاتمے کے لیے. اس کے لیے ہمیں تو آپ کا خیال ہے عمران خان صاحب ڈیزرو کرتے ہیں اس چیز کو, جو ان کو سزا دی گئی ٹھیک سزا دی گئی, اور ان کی بیگم صاحبہ کو بھی سزا ٹھیک ملی, اور یہ ملنی چاہیے تھے انہیں؟ چودھری صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یعنی قانون نے اپنا راستہ اپنایا ہے. ٹھیک ہے, یہ عدالت, اور آپ مطمئن ہیں جس عدالت نے یہ فیصلہ دیا ہے انہوں نے ظاہر ان کے پاس اور بھی فورم اویلیبل ہیں, ہائی کورٹ کا فورم اویلیبل ہے, سپریم کورٹ کا فورم اویلیبل ہے. آپ کو یاد ہے نا وہ آرڈیننس جو عمران نیازی نے نکالا تھا کہ یہ جو اندر جیل میں بند ہے نواز شریف, مریم نواز, شہباز شریف, حمزہ, خواجہ سعد رفیق, خواجہ سلمان رفیق, رانا ثناء اللہ اور سارے, ان کے لیے ریٹائرڈ ججز لے آئیں. چودھری صاحب یہ کل کی بات ہے, وہ کہہ رہے ہیں ڈے اینڈ نائٹ کیس چلا کے فرق کیا جائے, ریٹائرڈ ججز لے آئیں. ٹھیک, کیا مجھے بتائیں خدا نخواستہ اپنا حاضر ججوں کا کال پڑ گیا تھا, کیا ضرورت تھی اس کی؟ مجھے بتائیں نا ذریعہ. ہم نے تو کوئی ریٹائرڈ جج ہم نہیں لے کے آئے, کوئی ایسا قانون نہیں بنایا, اور پھر ان کو دن اور رات چلائیں, سب کچھ کریں, اور پھر ویڈیو کے ذریعے ان کی جناب جو ان کے بیانات وہ ریکارڈ کیے جائیں. یہ ہم نے تو نہیں کیا تھا, یہ عمران خان نیازی نے اپنے دور میں یہ آرڈیننس نکالا, یہ قانون بنایا. آپ مجھے کو اس کا گلہ دیتے ہیں. اچھا ویسے دیکھیں سر, ہر ایسے محسوس ہو جائے, اگر پاکستان کی تاریخ دیکھیں تو ہر الیکشن سے پہلے ایک پرائم منسٹر نے اندر جانا ہوتا ہے, دوسرے پرائم منسٹر نے لڑنا بننا ہوتا ہے. یہ پاکستان کی ہسٹری ہے. 2018 میں میاں نواز شریف صاحب اندر, 2024 میں عمران خان صاحب اندر, آگے 2028 بھی آنا ہے. تو کیا یہ سلسلہ بند نہیں ہونا چاہیے, کسی نے کسی جگہ بیٹھ کے فیصلہ کرنا؟ عمران خان نیازی ہے جس نے کہا کہ جنرل باجوہ ایک بہترین سپہ سالار ہے, اور جمہوریت بڑی مضبوط ہوئی ہے, بڑے جمہوریت پسند ہے, پرو ڈیموکریٹ. یہ عمران خان نیازی بار آپ بار لوگ بھی یہی کہتے تھے ویسے جناب باجوہ صاحب کے بارے میں, سب لوگوں کا یہی خیال تھا کہ بڑے نہیں, مطلب آج کس بات کا وہ گلہ دیتے ہیں, مجھے یہ بتائیں نا, آج وہ کس بات کا گلہ دیتے ہیں؟ اگر آپ ہماری طرف یہ بات منسوب کرتے ہیں تو میں وہ بات دہرا دیتا ہوں اس محترمہ کی جس نے آپ کے ہوتے ہوئے شاید سوال کیا تھا اسلام آباد میں, جب میرا آخری ہفتہ تھا وزیر اعظم کا, کہ شہباز شریف صاحب آپ ان کے جو ہے انسٹیٹیوشن ادارے کے بڑے آنکھ کے تارہ ہیں. تو میں نے کہا کہ اس کے بدلے مجھے کیا لڈو پیڑے مل گئے؟ میں نے بھی جیلیں کاٹی, میں نے بھی جلاوطنیاں برداشت کی, اور جتنی بھی ہتھ کڑیاں لگیں. پوائنٹ یہ ہے کہ اپنی یہ تو نہیں کبھی کہا کہ جناب یہ بڑا اچھا ہے اور اب یہ جناب یہ اپنا یہ دشمن ہے اور یہ مخالف ہے. اس طرح کی بات نہ نواز شریف نے کبھی کی ہے, نہ میں نے کبھی کی ہے. ٹھیک. اچھا ویسے عمران خان صاحب کے ساتھ کبھی کوئی ڈائلاگ ہو سکتا ہے آپ کا, جس طرح چارٹر آف ڈیموکریسی؟ Have you forgotten that I was the one آپ نے سب سے پہلے on the floor of the house, بالکل صحیح, 2018 میں in my opening speech after 2018 parliament out of this قومی اسمبلی کے پہلے اجلاس میں نے اجلاس میں کہا تھا کہ جناب آئیں, یہ تمام تر جعلی انتخابات کے باوجود ہم یہاں پر احتجاجاً آئے ہیں تاکہ جمہوریت اس کی جو ہے زندگی کہیں وہ نہ ختم کر دی جائے, اس لیے ہم پارلیمنٹ میں آئے ہیں. اور شدید ہمیں تحفظات الیکشن کے بارے میں جو دھاندلی ہوئی تھی آپ کے سامنے, I said on the floor of the house, let us sign charter of economy. ٹھیک ہے. اور کس طرح اس کو دھتکارا گیا, کس طرح اس کو پایا غرض سے اس کو. لیکن کیا ابھی بھی آپشن ہے کوئی یا نہیں آپشن؟ یہی آپشن ہے اور کوئی آپشن نہیں, کہ ہمیں اگر ملک کو آگے چلانا ہے تو پوری قوم کو اکٹھا ہونا ہوگا, انکلوڈنگ عمران خان. میری بات سن لیں, میں چوہدری صاحب میں جب اجازت دیں میں بات کر لوں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے
کہ جن کے خلاف اگر قانونی کارروائی ہو رہی ہے اس کو ختم کر دیا جائے. یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ ٹھیک. قانون کا راستہ علیحدہ ہے, قوم کو اکٹھا کرنا ہے, اور پولیٹیکل ڈائلاگ ایک وہ علیحدہ ہے. اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے تو اس کو تو کسی کی آڑ میں ختم نہیں کیا جا سکتا. وہ سزا بھگتے. سو آئی تھنک لیٹس بی ویری فیئر ٹو ایچ ادر, کہ جو کسی نے اگر جرم کیا ہے تو اس کو فیس کرنا ہوگا, کہ نہیں کیا تو قوم کے سامنے سرخرو ہوگا. ٹھیک ہے. تو مگر قوم کی وحدت, یکسوئی, یگانگت اس وقت کی اولین ضرورت ہے. اگر آپ نے اس ملک میں غربت اور بے روزگاری کا خاتمہ کرنا ہے. آپ کو یاد ہے میں ماضی میں کئی مرتبہ میں نے کہا کہ اگر ہم نے غربت اور بے روزگاری کا خاتمہ کرنے کے لیے سچے دل سے ہم نے ایفرٹس نہ کی تو خدا نخواستہ یہاں پر ایک بہت بڑا ایک بوجھال آ سکتا ہے. آئی کین ٹیل یو. بالکل سر. سوال تھوڑا سوال کی شیپ چینج کر لیتے ہیں. مثلا ان کے کیسز چلتے رہیں, اس کے اندر کسی قسم کی رعایت نہیں ملنی چاہیے, لیکن ایک پولیٹیکل ڈائلاگ پی ٹی آئی کے ساتھ ہونا چاہیے تاکہ ملک آگے چلایا جا سکے. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ رعایت ملنی چاہیے نہیں ملنی چاہیے, میں قانون کو اپنا راستہ اپنانا چاہیے. بالکل ٹھیک, لیکن ایک پولیٹیکل ڈائلاگ ہونا چاہیے. وہ ڈائلاگ یہ وقت کی ضرورت ہے. قوم کو اکٹھا کرنا, اور ایک شخص ہے اس ملک میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے, اس کا نام ہے نواز شریف. میں آپ کو بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ نواز شریف اس وقت قوم کو اکٹھا کرنے کا وہ ایک اسٹیٹسمین ہے جو کہ تجربہ رکھتا ہے, زندگی کے نشیب و فراز دیکھے ہیں, اور وہ اس کی دل کی خواہش ہے کہ ہم ماضی کو سبق سیکھ کر آگے لے کے چلیں ملک کو. ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ کو پھر دروازے کھولنے پڑے گے عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے ملک چلانے کے لیے. اگر آپ تیار ہیں تو پھر تو ہو سکتا ہے. میں پھر یہ عرض کرتا ہوں کہ قومی یکجہتی اس وقت ملک کی شدید ترین ضرورت ہے, بٹ دیٹ ڈز ناٹ مین کہ اگر کسی نے جرم کیا ہے تو جناب اس کے اوپر اپنا پردہ ڈال دیں. دیٹ از ناٹ پاسبل. یہ کوئی یکجہتی نہیں ہے. یہ تو آپ یکجہتی کے نام پر آپ جرائم کو آپ دفن کرنا چاہتے ہیں اور ختم کرنا چاہتے ہیں. یہ ممکن نہیں ہے.